اوے چیک کرو مفتی منیر صاحب ہی اللہ دے فضل نہ ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے. ہاں مفتی منیر صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بقول تمہارے اس وقت پیر میلجے صاحب گئے تھے نا, تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں, یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا, تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے, وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر, کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلی حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلی حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے, اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہیں, ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں, وہ کوئی نہیں بدل گئی, سب دفاع کرتے سنجے اور ڈر گئے جے میرے تو اور نس گئے جو ہے. 100 سال نہیں ہوئے پیر میرے صاحب کو فوت ہوئے ہوئے. کیوں لکھ کے گئے وہ؟ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات. اب مجھے بتائیں, یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو, یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے وہ نال. انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے گھر دی خبر لے. ہاں دسو کہ مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے؟ اکو کو جیو گلے لگ کے رو, ایک وڈا پرا ایک نکا پرا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا, ہے دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المحند میں اس کے جو سائن ہے نا, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے, میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. تو 1945 تک بقول اشرف علی تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. او یار اتنا تو چھوڑے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے گئے میرے ساتھ, انہوں نے حنیف قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الارمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المحند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا. سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دا دفاع کیوں کر رہے ہیں, ہوں پتہ لگا کہ کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں, آپ بھی اڑے میں, الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں. تو میں نے تو سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, بالکل ذہن میں رکھیے گا.